بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اے اولاد یعقوب، یاد کرتے رہو میری اس خاص نعمت کو جس کا میں نے تم پر انعام کیا، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کر دوں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اور ایمان لاؤ اس پر جسے میں نے اتارا، تصدیق کرنے والا ہر اس سچائی کا جو تمہارے پاس ہے. ایمان کی بجائے اس کے منکر ہونے میں آگے آگے نہ رہو، اور میری آیتوں کا بے حقیقت عوض پر دھندا نہ کرو، اور چاہیے کہ تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے، اور نہ چھپاؤ حق کو جبکہ تم جانتے ہو. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم بڑے مزے سے کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اور مددگار بناؤ اپنا صبر اور نماز کو، بلا شبہ یہ ایک بھاری سا کام ہے، مگر فرما بردار دل رکھنے والوں پر یہ گراں نہیں گزرتا. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وہ لوگ جو سمجھتے ہوں کہ انہیں بہرحال اپنے رب سے ملنا ہے، اور یقیناً ان سب نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس رکوع سے ہم 9 باتیں سیکھنا چاہیں گے، اور تیز تیز باتیں اور گرم گرم باتیں. پہلی گرم ترین بات، رب کائنات نے وعدہ کیا دعائیں کرو میں قبول کروں. ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ دعائیں ہم نے بہت کی ہیں، لیکن جو مانگ رہے ہیں نہیں مل رہا. ہوئی نہ گرم گرم ہر انسان کی کہانی. اس بات کو، اس حقیقت کو قرآن حکیم نے کہا، مولا کائنات نے کہا تم پہلے میرا عہد نبھاؤ پھر میں اپنا عہد نبھاؤں گا. جو تم نے عہد کیا تھا کہ رب تو ہے، عبادت تیری ہے، بندگی تیری ہے، وہ تم نبھا نہیں رہے. جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. جاننا چاہیے، مانگنا چاہیے اللہ سے. اللہ چاہے تو بے نمازوں کو بھی دے، اور دیتا ہے. لیکن قانون کیا ہے؟ فضل ہمیشہ قانون سے کوئی اور ماورا شے ہوتی ہے. فضل اور شے ہے، قانون اور شے ہے. یہاں قانون بیان ہوا، تم میری بات مانو میں تمہاری بات مانوں گا. گیو اینڈ ٹیک رول ہے. کچھ محبت دو، کچھ محبت لو، کچھ عطائیں لو، کچھ نوازشات سے تمہاری جھولی بھر دی جائے. اور دوسری بات ہم یہ سیکھنا چاہیں گے، صرف اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے. بات یہ ہے، صرف اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے. جس دل میں صرف اللہ کا ڈر آ جاتا ہے نا، تو پھر وہ بندہ تاریخ عالم گواہ ہے. نہ وہ سانپوں سے ڈرتا ہے، نہ وہ شیروں سے ڈرتا ہے، نہ یزیدوں سے ڈرتا ہے، نہ پتہ نہیں کن سے ڈرتا ہے. پھر وہ کسی سے ڈرتا ہے وغیرہ. یار دیکھو، ایک طرف ہزاروں کی فوج اور ایک طرف بغیر اسلحے کے سرکار کا پاکیزہ خاندان. ڈر نہیں لگ رہا، بار بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں، سچی سچی باتیں کہہ رہے ہیں. یزید کو برا بھلا تو مذہب کے خلاف کرتا ہے، ایسا ویسا کرتا ہے. کتنی باتیں ہوئی. ماجرا پیچھے یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں سے سب کے ڈر پھر غائب کر دیتا ہے. وغیرہ کبھی سوچا کیا وجہ ہے؟ ہر دور کا کوئی مرد قلندر ہی بادشاہ سے ٹکر کیوں لیتا ہے؟ کوئی بابا سے گدڑی والا، وہ جھونپڑی میں رہنے والا، ہمیشہ ہر دور میں، یا قرآن کا ملنگ، قرآن کا فقیر، ہمیشہ ہر دور میں ٹکر یہی لوگ کیوں لیتے ہیں؟ اور انسان نہیں ہوتے ہیں؟ انسان اور ہوتے ہیں. ماجرا یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے، پھر یہ کسی مخلوق سے ڈرتے نہیں ہیں. تو رب کائنات نے کہا ڈرنا صرف مجھ سے چاہیے. کہا کہ میری آیتوں کو بیچا مت کرو. تو قرآن پاک جو بازار میں بکتے ہیں، کیا یہ معنی ہے؟ یہ بھائی یہ بات نہیں ہے. قرآن پاک بیچنا یہ اللہ کی آیتوں کو بیچنا نہیں ہے. اللہ کی آیتوں کو بیچنا حرام ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ سنو، ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ پیسے لے کر احکام بدل دیتے ہیں، جس طرح کے پیسے آئے اسی طرح کا حکم سنا دیا. جیسے کہ یہودی ہوا کرتے تھے. بنیادی طور پر یہ آیت یہودیوں ہی کے لیے تھی، ان کا پس منظر بیان کر رہی تھی، بیک گراؤنڈ، اصل ماجرا ان کا تھا. تو انہیں کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ائمہ تفسیر نے کہا کہ جس طرح کے پیسے ملے اسی طرح کے فتوے جاری کر دیے. یہ ہے اللہ کی آیتوں کا بیچنا. وغیرہ قرآن حکیم بازار سے خریدنا یہ بری بات نہیں، قرآن پاک بیچنا یہ بری بات نہیں. تعلیم قرآن دے کر کے تو چلو کچھ تحفہ تحائف لے لینا، میں نے محتاط الفاظ ہی بولے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. قرآن پاک تراویح میں سنا کر اگر کوئی بندہ محبت سے نواز دے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. البتہ طے کرنا بری بات ہے، اس سے مذہب ہمارا روکتا ہے. طے کرنا بری بات ہے.
حق کو باطل میں ملانا اور جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا، سچا بنا کر دکھانا، یہ بات حرام ہوتی ہے، اور آج کے مسلمانوں کے اندر یہ عادت بہت ساری ہے، جھوٹ کو سچ بنا کر دکھانا۔ سچ ہوتا نہیں، جھوٹ ہوتا ہے۔ رب کائنات نے کہا یہ حرام ہے، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ان قریب، یہ سورہ نون کی تعلیم ہے، ان قریب اللہ سچ کو سچ کر کے لوگوں پر کھول دے گا اور جھوٹ کو جھوٹ کر کے لوگوں پر کھول دے گا۔ ہمیشہ جھوٹ چھپا رہے، قرآن نے کہا ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آج کل پرسوں ترسوں آخر جھوٹ کو کھلنا ہوتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ نماز پڑھا کرو لیکن جماعت کے ساتھ پڑھا کرو۔ پہلے کہا نماز پڑھو، پھر کہا چلو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کرو۔ تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ رب کائنات نے قرآن حکیم میں خود ارشاد فرمایا۔ زکوٰۃ ادا کرتے رہا کرو، صرف اوروں ہی کو تلقین نہ کیا کرو اچھائی کی، مولا کائنات نے کہا خود کو بھی تو آمادہ کیا کرو۔ اوروں کو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود کو بھی آمادہ کیا کرو۔ مصیبت میں دیکھو یہ اولیاء ہیں، یہ خاشعین ہیں، یہ متقی ہیں۔ خاشعین کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ خاشعین کی رب کائنات نے کہا مصیبت میں صبر اور نماز کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، مصیبت میں صبر اور نماز کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ اب کیا کروں، بار بار وہ ذہن میں بات آتی ہے، ماجرا کچھ ایسا ہے، تاریخ اور مذہب، تاریخ اور وقت کچھ ایسا دہرائی کر رہا ہے، تو وہی خیالات چونکہ چل رہے ہوتے ہیں۔ مصیبت میں نماز اور صبر نہ چھوڑنا خاشعین کی نشانی ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ امام حسین پاک سید الخاشعین ہے۔ مصیبت میں نماز بھی چل رہی ہے اور صبر بھی چل رہا ہے۔ رب کائنات نے کہا یہی تو خاشعین کی نشانی ہوتی ہے۔ اگلی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ مصیبت میں صبر اور نماز، سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مصیبت کی حالت میں کشادگی کا انتظار کرتے رہنا کہ آج اللہ نے اوکھے دن لے آئے ہیں تو کل سوکھے بھی لے آئے گا۔ حضور نے کہا جو اس روش پر ہوتا ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کے دربار سے خوشیوں کا انتظار کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اسی کا نام تو صبر ہوتا ہے۔ عقیدہ رکھنا چاہیے، کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ خاشعین کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی، یہ عقیدہ ان پر غالب رہتا ہے اور یہ فکر ان پر چھائی رہتی ہے۔ تبھی تو کہا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔